میں نواسا رسول کو صرف اسی وجہ سے قتل کر دیتا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ خدائے ذوالجلال کی قسم، مجھے ساری دنیا کا مال و متاع مل جائے تو بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر مروان نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، یہ بات اس نے صرف ظاہرنہ کہی تھی ورنہ دل میں ولید کی بات کو ناپسند کرتا تھا۔ حضرت امام حسین خوب جانتے تھے کہ اب کے انکار سے یزید بدبخت جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن اب کی غیرت، تقوی و پرہیزگاری نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان بچانے کی خاطر نااہل کے ہاتھ بیعت کر لیں اور نواسا رسول ہونے یا مسلمانوں کی تباہی کی پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو وہ اب کی بڑی قدر و منزلت کرتا اور دنیا کی بے شمار دولت اب کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا، لیکن یزید کی بدکاری کے جواز کے لیے اب کی بیعت کرنا سند ہو جاتی اور اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور دین میں ایسے فساد برپا ہوتے کہ جس کا دور کرنا صرف مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا۔ بہرحال اب یزید کی بیعت کے لیے تیار نہ ہوئے۔ شام کے وقت ولید نے پھر حضرت امام حسین کے پاس آدمی بھیجا، اپنے فرمایا کہ اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ولید نے یہ بات مان لی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر طرح طرح سے ولید کے قاصد کو ٹالتے رہے اور ولید کے پاس نہ گئے۔ دوسرے دن وہ اپنے بھائی جعفر کے ساتھ مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے۔ ولید کے عملہ نے انہیں بڑا تلاش کیا مگر وہ نہ مل سکے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے مکہ روانہ ہونے کے ایک دن بعد حضرت امام حسین نے اپنے عزیز و اقارب اور اہل و اول کو جمع کیا اور مدینہ منورہ کی حرمت کی خاطر یہاں سے مکہ مکرمہ منتقل ہو جانے کا ارادہ فرما لیا۔ گھر والوں کو تیاری کا حکم دے کر اب مسجد نبوی میں اپنے نانا جان کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، نوافل ادا کیے اور دست بدستہ سلام عرض کیا۔ اب کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ گنبد نخزر کے مکی سی جدائی کے خیال نے اب پر رقت طاری کر دی۔ اس شہر مبارک میں اپنی عمر کا زیادہ حصہ گزارا۔ اس شہر کی معطر اور پرنور فضا میں اب اپنے بچپن سے لے کر اب تک سانس لیتے آ رہے تھے۔ مدینہ منورہ سے دوری اب کے لیے بہت مشکل تھی۔ یہ واقعہ 4 شعبان 7 ہجری کا ہے کہ جس وقت اب مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کے سوا تمام خاندان نے اب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ ہجرت فرمائی۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے اب سے کہا کہ بھائی، اب تمام اہل زمین سے بڑھ کر مجھے عزیز ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اب شہروں میں سے کسی ایسے شہر میں قیام نہ کریں، دیہات اور ریگستانوں میں قیام فرمائیں، لوگوں کے پاس اپنے قاصد بھیج کر انہیں اپنی بیعت کی دعوت دیں۔ اگر وہ اب کی بیعت کر لیں تو اب اللہ کا شکر ادا کر، اور اگر وہ کسی اور شخص پر متفق ہو جائیں تو اس سے اب کے اوصاف، کمالات اور فضیلت میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ مجھے خوف ہے کہ اب مخصوص شہر یا کسی مخصوص گروہ جماعت کے پاسین جائیں گے تو ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ ایک گروہ اب کے ساتھ ہوگا اور دوسرا مخالف، اور ان دونوں میں جنگ و جدل کی نوعیت پیدا ہو جائے گی تو سب سے پہلے آپ ان کے تیروں کا نشانہ بنیں گے۔ ایسی صورت میں ایک معزز اور شریف ترین شخص جو کہ حسب و نسب کے اعتبار سے ساری امت سے بہتر ہے، اس کا خون سب سے ارزاں ہو جائے گا اور اس کے اہل و عیال کو ذلیل کیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بھائی پھر میں کہاں جاؤں؟ تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ آپ مکہ چلے جائیں۔ اگر وہاں آپ کو اطمینان ہو جائے تو ٹھیک، اور اگر اطمینان نہ ہو تو پھر آپ ریگستانوں کی طرف نکل جائیں، ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتے رہیں اور لوگوں کے بدلتے ہوئے حالات دیکھتے رہیں گے، کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ جب واقعات سامنے آتے ہیں تو رائے بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ اپنے فرمایا بھائی تم نے خیر خواہی اور شفقت فرمائی ہے، انشاءاللہ تمہاری رائے درست اور موافق ثابت ہوگی۔ حضرت امام حسین جب اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مدینہ منورہ سے نکلے تو آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اور وہ اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا، اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ کہا، اے میرے رب، مجھے ظالم فوج سے نجات عطا فرما۔